ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے خلیفہ دوم، میں نے سنا ہے مسلمانوں کا دین حق اس آخری نبی کا دین اسلام ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہماری الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر آپ میرے 10 سوالوں کے جواب دے دیں جن کو میری عقل تسلیم کرے گی تو میں اپنا مذہب چھوڑ کر دین اسلام اختیار کر لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر آپ واقعی اپنے سوالوں کے جوابات چاہتے ہیں تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جائیں، آپ کے تمام سوالوں کے جواب وہیں سے ملیں گے۔ تو وہ یہودی ان سوالوں کے جوابات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس یہودی کے وہ کیا سوالات تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سوالوں کے کیا جوابات دیے، اور آیا کہ وہ یہودی مسلمان ہوا یا نہیں؟ ناظرین کرام، یہ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بابر سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف بابر۔ ایک دفعہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور بڑی عزت سے بولا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین واقعی آخری نبی کا دین ہے جس کا ذکر ہماری وحی کی کتابوں میں ہے۔ اے خلیفہ، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ ان کا اس طرح جواب دیں کہ میرا ذہن قبول کر لے تو میں اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے ابن آدم، اگر تم واقعی سوالات کرنا چاہتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، تمہیں وہاں سب سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ چنانچہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور بڑے احترام سے کہا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنی وحی کی کتابوں میں سنا ہے کہ یہ دین واقعی ایک سچے نبی کا دین ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے دین کو قبول کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے ابن آدم، بلا جھجک سوال کرو، میں تمہیں درست جواب دوں گا۔ اس شخص نے پوچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کے پاس نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، لیکن مکمل طور پر ایک منہ ہے؟ اس کا دوسرا سوال تھا، زمین پر وہ کیا چیز ہے جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور کبھی رکتی نہیں؟ اس کا تیسرا سوال تھا، زمین پر وہ کیا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا؟ اس کا چوتھا سوال تھا، آپ کا دین کہتا ہے کہ لوگ جنت میں آئیں گے اور کھائیں گے اور پئیں گے لیکن انہیں رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا پانچواں سوال تھا، وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے میں ایک آدمی 100 سال چل سکتا ہے بغیر سائے کے کم ہونے کے؟ اس کا چھٹا سوال تھا، وہ کون شخص ہے جس کی عمر 50 سال تھی لیکن اس کا بیٹا 100 سال کا تھا، یعنی بیٹا اپنے باپ سے 50 سال بڑا تھا؟ اس کا ساتواں سوال تھا، کیا زمین پر ایسے لوگ ہیں جنہیں مرنے کے بعد زندہ کیا گیا؟ اس کا آٹھواں سوال تھا، کیا زمین پر ایسے جانور بھی ہیں جنہیں مرنے کے بعد زندہ کیا گیا؟ اس کا نواں سوال تھا، وہ کون سے اللہ کے نبی ہیں جو آسمان سے زمین پر بھیجے گئے لیکن نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں، نہ فرشتے ہیں؟ اس کا 10واں سوال یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، کیا ان کی نسل سے کوئی ایسا شخص تھا جس سے اللہ نے بات کی؟ اگر ہاں تو اس سے کس نے بات کی اور کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تمہارا پہلا سوال، وہ کیا چیز ہے جس کے پاس نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے لیکن مکمل طور پر منہ ہے؟ اے اللہ کے بندے، سمجھ لو کہ یہ جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے، یہ کافروں اور مشرکوں کو ایک بھوکے جانور کی طرح نگل جائے گی۔ اس آگ سے بچنے کے لیے لوگ فریاد کریں گے اور موت کی دعا کریں گے لیکن ان کا ٹھکانہ پھر بھی جہنم ہی ہوگا۔ اب تمہارے دوسرے سوال کے بارے میں، وہ کیا چیز ہے جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے؟ وہ چیز پانی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے پانی کا انتخاب کیا ہے۔ پانی کی حرکت میں اللہ نے انسانوں کے لیے ایک راز رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلتے ہو تو راستے خود بخود تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ جیسے پانی اپنی راہ خود تلاش کرتا ہے، جیسے انسان اس دنیا میں بے امید اور پریشان رہتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے سے مقامات آسان ہو جائیں گے۔ اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے تو اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تمہارا تیسرا سوال تھا، وہ کیا درخت ہے جو بہت جلد یکا یک پیدا ہوا؟ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا کیا۔
جب وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے تو ان کا سارا جسم سڑ گیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے شفا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، اور زمین سے فرمایا اے زمین میرے نبی یونس کے لیے ایک سایہ دار اور پھلدار درخت نکال، اور اللہ کے حکم سے ایک لمحے میں ایک پھلدار سایہ دار درخت زمین سے نکل آیا۔ اس درخت کے پھل کھا کر حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہوئی۔ یہ وہی درخت ہے جو بغیر پانی کے ایک لمحے میں یکا یک پیدا ہوا۔ اب تمہارے اگلے سوال کے بارے میں، جنت میں لوگوں کا کھانا اور پینا، لیکن ان کو رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے، تو اے ابن آدم اس کی مثال دنیا میں موجود ہے۔ جیسے ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں نال کے ذریعے 9 ماہ تک کھاتا اور پیتا ہے بغیر رفع حاجت کی ضرورت کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو جنت میں لوگ کھائیں اور پئیں بغیر کسی ضرورت کے، یہ ہو جائے گا۔ واقعی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب جنت کے لوگ اپنی مرضی کا کھانا کھائیں گے، اگر انہیں رفع حاجت کی ضرورت ہوگی تو بس ایک خوشبودار ڈکار ہوگی اور ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ تمہارا اگلا سوال تھا کہ وہ درخت کیا ہے جس کے سائے میں ایک شخص گھوڑے کی رفتار سے 100 سال چل سکتا ہے مگر اس کا سایہ نہیں کم ہوگا۔ اے ابن آدم وہ درخت طوبہ ہے۔ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی شاخیں اور پتے جنت کے ہر گھر تک پہنچتے ہیں۔ یہ درخت 7 آسمانوں تک پھیلا ہوا ہے اور اس کے نیچے اللہ نے مشک، زعفران اور کستوری کے پہاڑ رکھے ہیں۔ جنت کے لوگ اپنی مرضی کے پھل حاصل کریں گے۔ تمہارا اگلا سوال تھا کہ وہ آدمی کون تھا جس کی عمر 50 سال تھی مگر اس کا بیٹا 100 سال کا تھا؟ وہ آدمی حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر ایک قوم کے پاس سے گزرے جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، تو انہوں نے اس قوم کو عذاب سے مردہ پایا۔ ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ان کا رب انہیں دوبارہ زندہ کرے۔ انہوں نے یہ دیکھنے کی خواہش کی کہ ان کا رب انہیں کس طرح زندہ کرے گا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی، اللہ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجنے کا حکم دیا کہ میرے نبی کی خواہش پوری کرو۔ فرشتے نے ان کی روح لی اور اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو 100 سال تک سلائے رکھا، پھر انہیں زندہ کیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد زندہ ہو کر اپنے گھر واپس لوٹے تو انہوں نے پایا کہ وہ خود 50 سال کے ہیں، لیکن ان کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا تھا۔ اللہ نے پھر حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، جس طرح میں نے تمہیں 100 سال بعد زندہ کیا، میں اسی طرح اس شہر کے لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ اب تمہارے 7ویں سوال کے بارے میں کہ وہ کون لوگ تھے جو مرنے کے بعد زندہ کیے گئے۔ اے ابن آدم وہ اصحاب کہف تھے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک سلائے رکھا اور پھر انہیں اسی غار میں زندہ کیا۔ واقعی یہ اللہ کے بڑے معجزات میں سے ایک ہے۔ تمہارا 8واں سوال 2 جانوروں کے بارے میں تھا جو مرنے کے بعد زندہ کیے گئے۔ اے ابن آدم جان لو کہ ان میں سے ایک جانور اصحاب کہف کا کتا تھا۔ اللہ نے اس کتے کو بھی اصحاب کہف کے ساتھ 309 سال کے بعد زندہ کیا۔ دوسرا جانور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تھا جو 100 سال تک ان کے ساتھ سویا رہا اور پھر 100 سال بعد زندہ کیا گیا۔ تمہارا اگلا سوال تھا کہ کون سا اللہ کا نبی تھا جو اپنی رسالت کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا، لیکن نہ انسان تھا، نہ جن، نہ فرشتہ۔ اے ابن آدم وہ نبی ایک کوا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس نے اپنے بھائی کی لاش کو کسی طرح دفن کرنے کا سوچا۔ اس وقت اللہ نے زمین پر ایک کوا بھیجا جس نے ایک دوسرے کوے کو مارا اور اسے زمین میں دفن کر دیا۔ یہ کوا اللہ کا پیغمبر بن کر آیا، نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتہ۔ اے ابن آدم تمہارا 10واں سوال تھا کہ کیا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی سے بات کی؟ اے ابن آدم اللہ نے ہر ایک شخص سے بات کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھا۔ نہ صرف اللہ نے انسانوں سے بات کی بلکہ انسانوں نے بھی اللہ سے بات کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے بات کی جسے وہ زمین پر بھیجنا چاہتا تھا، اور ہر ایک سے ایک وعدہ لیا، پوچھا، اے میرے بندے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں آسمانوں، زمینوں اور ان کے اندر موجود تمام مخلوقات کا خالق اور مالک نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے جواب دیا، یقیناً اے خدا آپ سب سے بڑے اور عظیم ہیں، ہر چیز آپ ہی کی تخلیق ہے، یقیناً آپ ہمیں ماریں گے اور یقیناً آپ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے۔
اللہ نے فرمایا میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے ابدی نعمتیں اور جنت کی تمام خوشیاں ہیں، تاہم میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ وقت کے لیے زمین پر بھیجوں تاکہ اگر تم مجھے تلاش کرو اور مجھے پہچانو اور پھر مجھے اپنے خدا کے طور پر تسلیم کرو تو تمہیں جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی جن کا تم زمین پر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کے ہر سوال کے تفصیلی جوابات دیے جس سے یہودی حیران اور مطمئن ہوا۔ یہودی نے اسلام قبول کیا اور ایک اللہ کی گواہی دی، اسی طرح وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایمان کی حقیقت، اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی خوبصورتی کی وضاحت کی۔ وہ شخص سچائی پا کر خوشی اور شکر گزاری سے بھر گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اسے ہدایت دی۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں جو ہمارے ایمان اور اعمال کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ سوالات کرنے میں ادب و احترام کا مقام۔ یہودی شخص نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات کیے تو نہایت ادب اور عاجزی سے کیے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جب بھی علم حاصل کرنا ہو یا کسی دینی معاملے پر سوال کرنا ہو تو ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ کریں۔ اسلام کی حقانیت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی حکمت اور بصیرت کے ساتھ سوالات کا جواب دیا، جس سے یہودی شخص نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم حکمت سے بات کریں اور دین کے علم میں پختگی پیدا کریں تو لوگ اسلام کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ عقل کا استعمال اور فہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوالات کا جواب عقل و فہم کے مطابق دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کی تعلیمات کو سمجھ کر عقل کا استعمال کرتے ہوئے منطقی انداز میں بیان کریں تاکہ بات دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ آزمائش اور ذمہ داری۔ انسانوں کو دنیا میں آزمائش کے طور پر بھیجا گیا ہے اور ان کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کو تلاش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور عیش و عشرت میں اتنا نہ کھو جائیں کہ اپنی اصلی ذمہ داری یعنی اللہ کی معرفت اور عبادت کو بھول جائیں۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سزا کا تصور۔ اس واقعے سے ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف راغب کرتی ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے جس میں ہماری محنتوں کا پھل ملے گا۔ اللہ کی قدرت اور حکمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت اور قدرت کے بارے میں جو باتیں بتائیں وہ ہمیں اللہ کے عظیم الشان ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے احکامات پر چلنا چاہیے۔ علم کی عظمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام اور ان کی حکمت ہمیں بتاتی ہے کہ علم دین کے حصول میں سنجیدگی اور محنت ضروری ہے۔ علم کی بنیاد پر ہی ہم دوسروں کو بہتر انداز میں دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان، حکمت، صبر، علم اور اللہ کی طرف رجوع کی اہمیت سکھاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں ان اصولوں کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں سرخرو رہیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔